السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دل کے یقین کا دوسرا حصہ۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی اتھات قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اس محرم کے موقع پر، جب کہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا، کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سارہ سال سے ضبط اور شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امنڈ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین، مایوسیوں کے منجدار سے اب تم ہی ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کر امیدوں کے سارے دیے بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالہ زر میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامی خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایتی سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کی منجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریخیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ میرے خواب سچ ہونے لگے،
اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اسی خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا تھا جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی انتہائی محبت کی حالت میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھولیں تو پلکیں بھیگ گئی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے اعضاء پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانگی کے عالم میں امین کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ امین کی بیوی نے جلدی جلدی آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھر آئی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے سینے بھی اس نشتر سے گھائل ہیں جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرط اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ امین کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسے مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبت کی بیڑیاں ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ اس کی سچائی دل کے گوشے میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سونار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن، پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ امین کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنی ٹوٹی ہوئی دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملات میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکتیں تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوں گی۔ ویورز، لائک ڈس لائک کا آپشن آپ کے پاس ہے اور یہ حق آپ کے پاس ہے، اور اسے ضرور استعمال کیجیے گا۔